لیکن مصدق صاحب کیا پاناما والا انجام پینڈورا کا بھی ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم نے آج کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کریں گے اور بالکل نہیں چھوڑیں گے جن لوگوں نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ چاہوں گا کہ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ دوں. جواب تو خیر میری طرف سے کیا آئے گا. میں تو سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیناما پیپرز کے اندر جو ڈسکشن ہوئی تھی جب ہم آتے تھے ٹیلی ویژن پہ اور اسی طرح کی توجیحات دی جاتی تھی کہ آف شور کمپنی ہونا لیگل ہے یا نہیں لیگل ہے، تو کیا آج بھی وہی گفتگو ہوگی پیناما والی یا آج مختلف گفتگو ہوگی؟ آج گفتگو میں ایک خاص قسم کی متانت ہوگی کیونکہ کچھ خاص اہم قسم کے لوگوں کے نام آئے ہیں، یا آج بھی اسی طرح کی ہر چینل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوگی جیسی پیناما پیپرز کے درمیان میں ہوئی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہمارا سٹینڈرڈ بدل گیا ہے یا ہمارا سٹینڈرڈ وہی رہے گا. اب یہ جو پیناما سے شروع ہو جاتے ہیں، پیناما کے اندر صرف نواز شریف صاحب تو نہیں تھے. پیناما پیپرز کے اندر چیما صاحب کو یاد ہوگا پتہ نہیں کتنے کو 444 لوگ تھے، تو 444 میں سے 444 لوگوں کا جی. تو عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے کہ پہلے ان کو اور اس کے بعد پھر سب کا احتساب ہوگا. اب پیناما کو ختم ہوئے کتنے سال ہو گئے، وہ باقی سب جو 444 یا 43 لوگ تھے کیا وہی سٹینڈرڈ ان پہ اپلائی کیا گیا؟ یہ بھی نہیں معلوم. اس میں بھی کچھ ججز تھے، اس میں بھی کچھ اور اہم لوگ تھے. ایسے تو نہیں کہ وہ پورا جو تھا غیر اہم لوگوں کا کہ 444 غیر اہم لوگ تھے. اب اس دفعہ کچھ زیادہ اہم لوگ نکل آئے ہیں اور ایک پارٹی کے کچھ زیادہ لوگ نکل آئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ اپلائی کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی آپ ریزائن کریں جب تک آپ کے اوپر یہ الزام ہے، اور جب آپ کا یہ الزام کلیئر ہو جائے گا تو آپ واپس آ جائیے گا. ٹھیک بات. آپ کو یاد ہوگی یہ تمام گفتگو. جی ہاں. تو اب آج میں تیسرا سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی بھی آج بھی وہی سٹینڈرڈ اپلائی ہوگا؟ جو حکومتی وزراء ہیں، جو مختلف جرنیل ہیں، جو مختلف اہم لوگ ہیں، جو میڈیا مالکان ہیں، کیا آج وہی سٹینڈرڈ اپلائی ہوگا کہ یہ سب سٹیپ ڈاؤن کریں اپنی اپنی پوزیشن سے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جن کے پاس سرکاری پوزیشنز ہیں، اور جب ان کا نام کلیئر ہوگا تو یہ واپس آ جائیں گے؟ اور پھر فائنل بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جن کے نام آئے ہیں ان کے اوپر یہ تو کہا گیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی منصف ہوں اور خود ہی انصاف کریں، یعنی آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر الزامات لگیں اور آپ ہی کے تحت ایک جے آئی ٹی بن جائے. آپ سوری جے آئی ٹی تو نہیں، آپ ہی کے تحت جی انسپیکشن کمیٹی بن جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے کیوں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ نہیں یہ باہر بننی چاہیے، اس میں خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس میں جج ہونے چاہیے، ججوں کے تحت ہونی چاہیے. آج کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا؟ سر اس وقت تو شیخ رشید اور عمران خان صاحب گئے تھے نا کورٹ. آپ لوگوں کا کوئی آگے جا کے ارادہ شاید بنے تو میں اس پہ کرتے ہیں بات. آج تو پہلا دن ہے جی، مگر میں جو آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، ڈیبیٹ تو ان پہ ہونی چاہیے نا. ان میں سے کوئی بھی غیر اہم بات تو نہیں ہے. بالکل یہ جینوئن کوسچنز ہیں، سب کے کوسچنز یہی ہیں. جو آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جب تحقیقات ہوں گی تو کیا ہم 1970 تک جائیں گے؟ اور جس طرح 10 ٹرنک کا وہ ایویڈنس جس کے بعد اقامہ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کرنی پڑی تھی، کیا آج اس دفعہ بھی 10 ٹرنک ہر ایک کے سامنے لائے جائیں گے؟ فروخ یہ سوال جو ہے 5 سوال